نماز کے متعلق احکام و مسائل پر گفتگو جاری ہے۔ آج ان اوقات کے بارے میں گفتگو ہوگی جن میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ تسلی کے ساتھ غور کے ساتھ سنیے گا۔ عام طور پر 3 ٹائم بتائے جاتے ہیں، 3 وقت، لیکن آپ زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے 5 وقت ہیں۔ مکروہ ٹائم جو ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک۔ عصر کی نماز سے، وقت سے نہیں، عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک، اس وقت میں صرف اور صرف نفل منع ہے۔ نفل نہیں پڑھ سکتے کسی قسم کے بھی۔ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وقت ہے عین غروب، بالکل غروب ہونے کا وقت۔ مثلا اگر 6:38 پہ اگر سورج غروب ہوتا ہے یا 35 منٹ پہ ہوتا ہے، 2 منٹ پہلے سے لے کر 5-7 منٹ بعد تک، اس کو عین غروب کہتے ہیں۔ اس وقت میں ہر طرح کا سجدہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام تحریم، ہر طرح کا سجدہ تلاوت بھی، نفل بھی، قضا بھی۔ لیکن اگر اس دن کی نماز عصر رہتی ہو تو وہ ادا ہوگی۔ 2 منٹ پہلے بھی آپ نیت باندھیں، درمیان میں سورج غروب ہوا، پڑھتے رہیں آپ، نماز قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ تیسرا ٹائم ہے وقت فجر سے لے کر طلوع آفتاب۔ فجر کی نماز کا جیسے یہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا، اس کو وقت فجر کہتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے تک، یہ ہے تیسرا وقت۔ اس دوران بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، باقی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، تو باقی فجر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے، فجر کی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک آپ ذرا ذہن توجہ ہو تو میں نے عصر کی نماز کا کہا ہے اور فجر کے وقت کا۔ فرق یہ ہے کہ جب تک آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا تب تک وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ کوئی عصر کی نماز کے لیے آیا، ابھی وقت ہے تو آپ تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے آئیں گے تو تب نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز نفلوں کو مکروہ کرتی ہے اور فجر کا وقت مکروہ کرتا ہے، نماز بھی مکروہ کرتی ہے، وہ وقت شروع ہوا مکروہ ہوا۔ اور چوتھا ہے عین طلوع، بالکل طلوع ہونے کا جو وقت ہے، عین طلوع، 2 منٹ پہلے سے لے کر 15 منٹ بعد تک۔ اس دوران قضا بھی منع، سجدہ تلاوت بھی منع اور نفل بھی منع، بالکل ہر طرح کی۔ اور صبح طلوع آفتاب کے وقت اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نیت کر لے، درمیان میں سورج طلوع ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، عصر کی ہو جائے گی، غروب ہوتے درمیان میں، فجر کی نہیں ہوگی۔ اور 5واں وقت ہے نصف النہار، نصف النہار جسے عام زبان میں زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ وہ اصل ہے نصف النہار۔ یہ اصل میں تو 5-7 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ پورا سال چونکہ 1-2 منٹ کے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ 11:50 سے 12:10 کے درمیان، روز آدمی نہیں دیکھ سکتا ٹائم، سارا سال کا آپ میکسیمم منیمم لگا لیں، 11:50 سے 12:10 تک، یہ جو 20 منٹ ہیں، اس دوران ہر طرح کی نماز منع ہے، قضا بھی، نفل بھی، سجدہ تلاوت بھی، سب کچھ منع ہے۔ نماز جنازہ اگر اسی وقت لایا جائے تو اس کی ادائیگی درست اور جائز ہے، لیکن اگر پہلے سے رکھا ہوا ہے اور انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا اور یہ وقت آ گیا تو پھر نہیں جائز، پھر انتظار کر لیں جب نصف النہار سورج آگے ہو جائے، 12:10 یا جو اس وقت قائم ہوگا، پھر ادائیگی کی جائے۔ یہ جو اوقات ہیں یہ صرف دن کے ہیں، رات کے 12 بجے وہ کچھ نہیں ہوتا، عام طور یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو بھی 12 بجے، اس کا تعلق چاند سے نہیں ہے بلکہ سورج سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اوقات کے اندر دیگر عبادات منع نہیں ہیں، صرف سجدے کا بس معاملہ ہے، باقی قرآن کریم آپ پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کوئی نئے کام کر سکتے ہیں، باقی کوئی عبادت منع نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نماز کا وقت تنگ ہو جائے، بعض لوگ صبح لیٹ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے،
تو مسجد میں آئے تو 3 منٹ صرف رہ گئے، تو پھر اس حالت میں صرف اور صرف فرض نماز ادا ہوگی، نفل اور سنتیں اور باقی چیزیں پڑھنی منع ہے، کیونکہ ٹائم ہی اتنا ہے، آپ سنتے نہیں تھیں گے تو فرض گئے، اور فرض جو ہے اس کو چھوڑنا وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ زیادہ نقصان ہے۔ اسی طرح وضو میں بھی بتایا تھا میں نے پھر کہ آپ آئے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، آپ وضو کے اندر بھی صرف فرائض پہ اکتفا کرنا ہے، 4 فرض وضو کے پورے کیے بس، اور آگے 2 فرض فجر کے پڑھ لیے یا جو بھی نماز ہے، تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں ایمرجنسی کی صورت کے اندر، عام عادت نہیں۔ اسی طریقے سے عرفات اور مزدلفہ میں جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں ان کے درمیان کسی طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل وغیرہ کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے۔ 2 چیزیں ذرا اہم ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ حج کے موقع پر جو لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے ظہرین کے حساب سے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھے، اکیلے آدمی کے لیے نہیں ہے۔ جو خیموں میں نمازیں پڑھتے ہیں نا اپنی، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ اپنے اپنے وقت میں چاہے اکیلے پڑھیں چاہے باجماعت پڑھیں، زور کی زور کے وقت میں، اثر کے اثر کے وقت میں، خیموں میں جو پڑھیں گے، جو مسجد کے امام کے پیچھے باجماعت پڑھیں گے ان کے لیے ہے دونوں نمازیں وہاں کیا کریں گے، اکٹھی پڑھیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات سمجھ لیں، وہ جو مغرب اور عشاء وہ تو مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے مغربین، وہ چاہے رات کو 1 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، جتنے بجے بھی پہنچے، وہ مغرب بھی ادا ہوگی، عشاء بھی ادا ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی۔ مغرب جا کے رات 1 بجے پڑھیں پھر بھی ادا ہوگی، وہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ سارا سال 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا حقیقی وہ کسی صورت میں بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں جو آتا ہے ایسے بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، تو وہ حدیث مبارکہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہیں۔ کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو وقت پہ مقرر کیا ہے، تو پھر 2 نمازیں اکٹھی کیسے پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو جو حدیث قرآن کی آیت سے، قرآن کے حکم سے ٹکرائے، اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا، آیت پر عمل ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر، روزے کے اندر بہت ساری چینج آئی ہے، شروع کے اندر یہ حکم تھا، بعد میں بدلتا گیا، اور وہ سارا کچھ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، کہیں بھی پوری ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے، سنت پر عمل کرنے کا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب سفر کی حالت کے اندر ظہر اثر کو اور مغرب عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھیں۔ جمع کرنے کا طریقہ ہے، ایسے ہی نہیں جمع کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آ رہے تھے غزوے کے سفر سے واپسی پر، صحابہ کرام ساتھ تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا چلتے جائیے۔ تھوڑی دیر اور گزری، پھر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا چلتے جائیے، چلتے جائیے، چلتے جائیے، یہاں تک کہ مثل اول گزر گیا، مثل ثانی شروع ہو گیا، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ساتھ عصر کی۔ کیا معنی ہوا کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں، عصر کو اس کے پہلے وقت میں پڑھ کر، یہ طریقہ نماز کو جمع کرنے کا یہ ہے شرعی طور پر اس آدمی کے لیے جو سفر پہ جانا چاہے یا سفر میں ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں مشکل پیدا ہو گیا تو یہ جمع کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی 12 بجے پڑھ کے ساتھ عصر کی بھی پڑھ لی یا فجر کی پڑھ کے ساتھ ظہر کی بھی پڑھ لی، یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ جو جمع کرنے کا حکم ہے وہ ہے ظہر کو، یعنی آپ اندازہ کا جب میں بتایا تھا کہ تقریباً ہمارے علاقوں کے اندر جب اہل حدیث حضرات کی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہے جمع کرنے کا طریقہ۔ یہ آگے سمجھ۔ مغرب اور عشاء بھی جمع کر سکتے ہیں، وہ کیسے کہ مغرب کو مغرب کی نماز سے 40 سے 45 منٹ ویٹ کریں گے اور پھر عشاء کی نماز کو پہلے لے آئیں گے، یہ طریقہ ہے جمع کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ مغرب کی سورج غروب ہوتے ہیں مغرب پڑھی ساتھ عشاء بھی پڑھ لی اور چلے گئے۔ تو اس لیے یہ دھوکہ نہ کھائیں ایسے لوگوں سے جو کہتے کوئی بات نہیں یہ پڑھی ہے بس ٹھیک ہے ہو گئی ہے، پھر یہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یہ کدھر جائے گا؟ الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ علی وقتہا یہ کدھر جائے گا؟
تو وہ جو جمع کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب ظہر کو آخری، عصر کو پہلے، مغرب کو آخر اور عشاء کو پہلے، یہ کر کے یہ طریقہ ہے جمع کا مجبوری کی حالت میں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔